صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ۔ میں ہوں سنی رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ آج 15 رجب المرجب ہے اور آج کا دن اہل بیت کے چشم و چراغ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے پوتے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری میں پیر کے دن مدینہ پاک میں پیدا ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، اور جبکہ والد کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، تو آپ کو صدیق اکبر کا بھی فیضان ملا اور امام عالی مقام امام حسین کا بھی فیضان ملا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ عظیم تابعی بزرگ ہیں، اور 2 صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی، ایک کا نام حضرت انس بن مالک اور دوسرے کا نام حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کی آپ نے زیارت کا بھی شرف پایا ہے، اس لیے آپ تابعی کہلاتے ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں صحابی کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو، تو آپ اس لیے تابعی ہونے کا شرف بھی رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے آپ سے فیض پایا ہے ان میں بہت بڑے بڑے امت کے ائمہ کے نام ہیں، بزرگان دین کے نام ہیں۔ آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ، اور اسی طرح امام مالک، حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے آپ سے فیض پایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سیرت اور صورت دونوں کمال کی عطا فرمائی۔ آپ کی سیرت کا حسن کیا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک پر آپ کا عمل کیسا ہے۔ ایک بار آپ کے غلام آپ کو وضو کروا رہے تھے کہ اچانک ان سے پانی آپ پر گر گیا، تو آپ نے ذرا غصے کی نظر سے، تیز نظر سے اس کی طرف دیکھا، تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ جب اس نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ معنی کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوں کو پسند کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا جا تجھے میں نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اور ساتھ ہی آپ کی سخاوت دیکھیں کہ آپ نے اس غلام کو جاتے جاتے 1000 دینار بھی تحفۃً عطا فرما دیے۔ ہاں جی، یہ آپ کی سخاوت، قرآن پاک پر آپ کا عمل اور آپ کی صورت سیرت دونوں اللہ تبارک و تعالی نے کمال کی آپ کو عطا فرمائی۔ ان بزرگان دین کی سیرت میں ہمارے لیے بڑی زبردست رہنمائی ہے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خیر خواہی، مال سے بے رغبتی، دنیا کے بجائے آخرت سے محبت، قرآن پاک پڑھنا، اس پر عمل کرنا، دین کی سمجھ رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ساری باتیں
ان لوگوں کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ لہذا آج ان کا یوم وصال ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کو ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے دل کے اندر ان کی محبت اور بڑھ جائے، اور ان کو ایصال ثواب کرنے سے اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے، اور ان کی جو سیرت کا فیضان ہے اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ رجب المرجب میں کنڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے، جو کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ چاہے 15 رجب کو دلائیں، چاہے 22 کو دلائیں، یہ ہر تاریخ میں ہی جائز ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی وجہ سے دلایا جاتا ہے، یا فلاں کے وفات کی خوشی میں دلایا جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو یہ 15 رجب المرجب کو بھی بعض علاقوں میں، ہر علاقے کے اپنے اپنے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، کوئی 15 کو ختم دلاتا ہے، کوئی جو ہے وہ 22 کو ختم دلاتا ہے۔ کنڈے کا ختم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کھیر پکا کر، جو مٹی کے کنڈے بنے ہوتے ہیں پرات نما، ان میں ڈال کر تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس میں ڈال کر بھی تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ شریعت کی طرف سے کوئی لازم نہیں ہے۔ جیسے چاہیں، ایک یہ ایصال ثواب کی صورت ہے، جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، جس طرح آسانی ہو کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم فاتحہ شریف پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیں گے تو اللہ اس کی بھی ہمیں جزا عطا فرمائے گا۔ مطلقاً ایصال ثواب جب قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے تو پھر اس کے لیے کسی شرط کا رکھنا یہ بے جا ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی شرط اور کوئی خاص انداز ہے یا کوئی خاص تاریخ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔